अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग, क्या हाल है सबका। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का थैंक्स करना चाहूँगी कि आप लोग जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, वीडियोस पे कमेंट करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सीरियसली मैं आपके हर जो है वो कमेंट का जवाब देना चाहती हूँ और नेक्स्ट कमेंट का वेट कर रही होती हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। अभी तक भी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि तमाम जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, बहुत सारे डाटा को गैदर करके, तो वो आप उस इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकें। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, जिसमें हम जो है वो ट्रैवलिंग के बारे में बात करेंगे कि हमें ट्रैवलिंग करते हुए पैकिंग कौन सी करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए, और पैकिंग की क्या तरीक़ेकार हैं, और पैकिंग करना कितना जो है वो अहमियत रखता है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है आपको एक लिस्ट बना लेनी है, जिसमें आप सारी चीज़ों को जो है वो नोट डाउन कर लेंगे कि हम जो है वो किस तरह जो है वो चीज़ें लेकर जाएंगे अपने साथ पैक करके। पैकिंग जो है वो डिफरेंट जगहों पर जाने के लिए डिफरेंट तरह की जाती है। जैसे कि अगर आप बाहर के ममालिक में जा रहे हैं, और अगर आप किसी रिलेटिव के घर जा रहे हैं, या फिर आप कहीं पर 2 दिन के लिए ठहरने जा रहे हैं, या फिर ज़्यादा दिनों के लिए ठहरने जा रहे हैं, तो उसके मुताबिक जो है वो आपको ट्रैवलिंग करते वक्त अपनी पैकिंग करनी पड़ती है। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप, और पैकिंग जो है वो आपकी मिनी पैकिंग होनी चाहिए, थोड़ी जो है वो शॉर्ट पैकिंग होनी चाहिए। उसमें ये कतई मतलब नहीं है मेरा कि आप चीज़ों को लेकर ही ना जाएं। बहुत सारी चीज़ों को स्किप करना पड़ता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जो है वो मिनी पैकिंग में ये भी आता है कि आप चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में लेकर जाएं, छोटा छोटा करके लेके जाएं। क्योंकि आजकल विंटर वेकेशंस हैं और सब बच्चे जो है वो घर पर हैं, और जितनी भी मदर्स हैं, पेरेंट्स हैं, सबको टाइम मिला हुआ है कि वो घूमने फिरने जाएं और मुख्तलिफ सयाही मकामात पर जाएं, रिलेटिव्स के घर जाएं, फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो है वो घूमें फिरें। तो उसके लिए जो है वो ट्रैवल करना और ट्रैवल में पैकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके घर में जो है वो छोटे बच्चे हैं तो उनकी भी पैकिंग करनी होती है माओं को। और अगर आपके जो बच्चों में जो है वो जेंडर है, मेल फीमेल, गर्ल्स बॉयज़, तो उसके हिसाब से भी आपको पैकिंग करनी होती है। तो सारी पैकिंग को आपने थोड़ा सा जो है वो कंपोज करके करना होता है। तो पहले क्या करती हैं मेसी जो माइंड के लोग होते हैं, वो चीज़ों को जो है वो एक ही बॉक्स में पुट करते चले जाते हैं, और इस तरह जब वो वहाँ जगह पर पहुँचते हैं तो ना तो उनका बैग, एक तो जिप बंद नहीं हो रही होती है, और दूसरा ये कि उनके बैग में जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे वो उसको ओपन करते हैं तो वो मैसी हुआ होता है। किसी भी जगह जाकर, या शायद आप होटल के कमरे में अगर आपने स्टे किया हुआ है, तो वो बड़ा अजीब सा लगता है कि ये किस तरह का, मतलब सारा सामान, और एक चीज़ ढूंढने के लिए आपको काफ़ी देर लग जाती है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि आप चीज़ों को मिनिमाइज़ करके रखें, छोटा सा बना के रखें, और अलग अलग जो है वो चीज़ों को पैक करें। इसके लिए जो है वो मैं आपको आज जो है वो बहुत सारी टिप्स दूंगी कि आपको अपनी पैकिंग किस तरह करनी चाहिए। और अगर आपकी पैकिंग अच्छी नहीं है, फ़र्ज़ करें आपने कहीं पर जाकर जो है वो, अगर आप अकेले जा रहे हैं तो और बात है, लेकिन अगर आप किसी के घर जाते हैं और कोई और आपके रूम में आ जाता है, उस टाइम अगर आपने जो है वो अपना बैग ओपन किया हुआ है, तो वो क्या देखेंगे कि इस बैग में आपने किस किस्म की पैकिंग की हुई है, चीज़ें किस तरह अज़ल बसल होकर रखी हुई हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट देता है। और एक और बात कि अगर आप जो है वो न्यूली मैरिड हैं फ़र्ज़ करें, और अगर आपका पार्टनर ये देखता है कि आप इस तरह पैकिंग करती हैं, तो वो भी कितना बुरा इफेक्ट जाता है कि आप लोग घूमने फिरने गए हैं और ये खातून जो है वो सलीका ही नहीं है इसे, ये इस तरह पैक करने का चीज़ों को, तो इसने किस तरह जो चीज़ों को मेस करके रखा हुआ है, और बस इसी तरह बैग में जो है वो पुट कर दी हैं। कोई कॉर्नर्स भी जो है वो फिल नहीं है, किसी तरह भी चीज़ें जो है वो अलग अलग मिल नहीं रही, और एक चीज़ को ढूंढने के लिए जो है ना सारी चीज़ों को बाहर निकालना पड़ रहा है। तो ये बहुत बुरा इफेक्ट होता है। अब इस मोटिवेशन बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं जो है वो आपको कुछ टिप्स जो है वो स्टार्ट करती हूँ। तो अपनी 10-20 टिप्स में से मैं पहली टिप आपको बताऊं कि सबसे पहले आपने एक लिस्ट बना लेनी। पॉइंट नंबर 1 है कि आपने लिस्ट बना लेनी है चीज़ों की, कि आपको क्या क्या चीज़ वहाँ पर लेकर जानी है, क्या क्या चीज़ आपको वहाँ पर चाहिए, और चेक लिस्ट को आपने फिर टिक लगा देना है कि यस मैंने ये तमाम चीज़ें अपने बैग में रख ली हैं, जिसमें सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आपके कपड़े भी होते हैं, आपके शूज़ भी होते हैं, और आपके जो है वो ग्लासेस भी होती हैं, आपकी मेडिसिन्स भी होती हैं, आपके स्नैक्स भी आप रखते हैं, उसमें चिंगम्स वगैरह होती हैं, आपका अलग से एक पर्स भी होता है, आपका मेकअप भी होता है, आपकी ज्वेलरी भी होती है, और आपके जो है वो अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनके बैग की तो बिल्कुल अलग एक पैकिंग होती है। उसमें भी इसी तरह उनके सारे जो है वो एसेसरीज़ होती हैं, शैम्पूज़ होते हैं, पैम्पर्स होते हैं,
ان کے سارے بلینکٹس وغیرہ ہوتے ہیں اور جس میں آپ ساری چیزوں کو وہ الگ الگ جو ہے وہ آپ پیک کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ الگ بیگ بنا لیں چھوٹے بچے کا, الگ ایک بیگ بنا لیں اپنا اور اپنے باقی بچوں کا, اور ایک الگ بیگ بنا لیں جس میں آپ مختلف اور چیزیں جو ہے وہ رکھیں گے اگر آپ بہت زیادہ دنوں کے لیے ٹریول کریں. لیکن اگر آپ تھوڑے دنوں کے لیے ٹریول کریں تو وہ ایک اسمال بیگ ہونا چاہیے جس میں زپیں جو ہیں وہ زپرز جو ہیں وہ زیادہ ہوں, زپ جس کی زیادہ ہوں, وہ بیگ جو ہے وہ ٹریولنگ کے لیے آپ سلیکٹ کریں تاکہ آپ اس کی کارنرز میں زپس میں جو ہے وہ ساری چیزوں کو الگ الگ اسٹے کر سکیں اور یوز کرتے وقت الگ سے نکال سکیں. تو پہلی لسٹ ہو گئی ہماری, پہلی چیز ہوگی لسٹ بنانا, اور لسٹ آپ نے جب بنا لی اس کے بعد آپ نے اس پہ ٹک مارک بھی کر دیا کہ میں یہ ساری چیزیں اندر رکھ چکی ہوں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ہے وہ 2 بیگ لینے ہیں یا 3 بیگ لینے ہیں. اب وہ بیگ کون سے ہوں گے؟ ایک آپ کے پاس بڑا بیگ ہوگا اور ایک آپ کے پاس جو ہے وہ ہینگ کیری ہوگا جس کے آپ نے جو ہے نا آپ نے اس کو اپنے شولڈرز پر پہن لینا ہے. اس طرح کا بیگ بھی ایک ہوگا جس طرح آدھا سامان اس میں آ جائے گا. اس کے بعد آپ کے پاس ایک پرس ہوگا, اس میں آپ اپنا سامان رکھیں گی جس میں جیولری اور جس میں آپ کا جو میک اپ ہے اسپیشلی جو تھوڑا ہے وہ آپ نے اس میں الگ سے رکھا ہوا ہے, یا جیسے آپ کی ٹوتھ پیسٹ ہو گئی یا اور کوئی چھوٹی ایسیسریز ہیں وہ ساری آپ نے اس میں رکھ لینی ہے. تو تاکہ آپ کے بیگ میں جو ہے وہ جیسے نازک چیزیں ہوتی ہیں اور ہم اگر باہر کے ملک جا رہے ہوتے ہیں یا بسیز میں بھی آپ سفر کر رہے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں. بیگوں کو اکثر جو ہے وہ مس ہینڈلنگ ہوتی ہے, پھینکا جاتا ہے تو چیزیں جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہیں. تو چیزوں کو ٹوٹنے سے بھی بچانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ چیزوں کو پراپرلی جو ہے وہ ٹاول میں پیک کر کے رکھیں. تو کسی بھی ایسی جیکٹ میں یا موٹی چیز میں اپنی چیز کو جو ہے وہ پٹ کر دیں. دوسری بات کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیکنڈ پوائنٹ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ ساری لسٹ بنانے کے بعد آپ نے چیزوں کو جو ہے وہ الگ جو ہے وہ سیپریٹلی رکھنا شروع کر دینا ہے بیگ میں. پوائنٹ نمبر 2 ہے. پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ آپ نے بیگ میں پیکنگ کرتے وقت کارنرز میں چیزیں جو ہیں وہ ضرور رکھنی ہیں کیونکہ کارنرز جو ہے وہ فل اپ نہیں ہو پاتے. 4تھ پوائنٹ میں یہ ہے کہ آپ اپنی ساری جتنے بھی شیمپو ہیں, آپ کی پیسٹ ہے, آپ کے پرفیومز ہیں, آپ کی جتنی بھی ایسیسریز ہیں ان کو چھوٹا سا جو ہے وہ شارٹ ٹیوبز میں لے لیں, منی پرفیومز لے لیں, منی لوشنز لے لیں, وہ آپ جو ہے وہ اس میں پیک کر کے جائیں تاکہ, یا پھر آپ کے پاس الگ سے کوئی کنٹینرز ہیں تو اس میں جو ہے وہ اس کو پیک کر کے رکھ لیں. پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے بیگ میں جتنی بھی آپ کے پاس چیزیں ہیں ان کو آپ نے تہ لگا کے نہیں رکھنا, فولڈ کر کے رکھنا. اس سے بھی جو ہے وہ آپ کی جو جگہ ہے, اسپیس ہے, وہ کم یوز ہوگی. اس کے نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا کہ ہم نے اپنی جو شوز ہیں ان کو الگ شاپر میں پیک کر کے رکھنا ہے تاکہ کیونکہ وہ میسی ہوتے ہیں تو وہ چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ڈرٹ جو ہے مکس نہ ہو جائے. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک الگ سے شاپر بھی اپنے بیگ میں رکھنا ہے کیونکہ جب ہم ٹریولنگ سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ میلی ہو چکی ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ صاف چیزوں سے الگ اسمیل ہوتی ہے, تو اس سے آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو الگ شاپر میں جو ہے وہ پیک کر کے گھر واپس لے کر آئیں. اس ٹائم بھی آپ کا بیگ جو ہے وہ میسی نہ ہو جائے اور ایسا نہ ہو جائے کہ جو چیزیں آپ نے وہاں استعمال نہیں کی جو ابھی کلین ہیں تو وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ مکس نہ ہو جائیں. تو نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا کہ آپ نے جتنی بھی آپ کی جو بیگ کی سیٹنگ ہے وہ آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس چارجر بھی ہونا چاہیے, آپ کے پاس منی لیڈز بھی ہونی چاہیے, آپ کے پاس ہیڈ فونز بھی ہونے چاہیے, آپ کے پاس جتنی بھی جو اسمال ایسیسریز آپ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو اس کو جو ہے وہ آپ الگ ایک جو ہے وہ کنٹینر میں, ایک الگ ڈبی میں, الگ پیکٹ میں جو ہے وہ آپ رکھیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ چیزیں جو ہے وہ مکس اپ بھی نہیں ہوں گی, میس کریٹ نہیں ہوگا اور وہ ٹوٹیں گی بھی نہیں. ماچس کی جو ڈبی ہے چھوٹی اس میں بھی آپ بہت ساری چیزیں رکھ کے جا سکتے ہیں. تو ایسے کنٹینرز یا ایسی کریمز کی جو باکسز ہوتے ہیں ان کو جو آپ یوز کر چکی ہوتی ہیں تو ان کو سنبھال کے رکھا کریں تاکہ ٹریولنگ میں وہ آپ کے کام آئیں. اگر آپ جو ہے وہ اپنے ٹریول میں جا رہے ہیں تو آپ کے پاس سینیٹائزر ضرور ہونا چاہیے, آپ کے پاس وائپس ضرور ہونی چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اکثر خواتین بھول جاتی ہیں. میڈیسن میں جو ہے وہ آپ کے پاس میڈیسن کے جو شارٹ باکسز ملتے ہیں آپ اس میں میڈیسن کو رکھ کے جائیں. بہت سارے جو ہے وہ ساشیز جو ہیں وہ الگ الگ نہ لے کر جائیں کہ جتنی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے اور آپ نے اتنی ساری جو ہے وہ اس کو بیگ کو جو ہے وہ ویٹ اپنے گین کر لیا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اتنا سارا ویٹ بنانے کی بجائے, اکثر باہر کے ملک میں تو جاتے وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ اوور ویٹ ہوتا ہے بیگ کا, تو وہ کہتے ہیں کہ جس میں سے بہت ساری چیزیں نکال لیں, اور اگر اس کے ٹائم میں آپ کے پاس ایک شاپر ہوگا تو آپ اس شاپر میں جو ہے وہ چیزیں الگ کر لیں گے.
نیکسٹ جو ہے ہم بات کریں گے کہ آپ ٹریول فرینڈلی ہونے کے لیے آپ کو جو ہے وہ اپنے جتنے بھی اسیسریز ہیں ان کو پورشنز میں جب آپ نے ڈیوائڈ کیا ہے تو آپ نے جو زیادہ اپنے میک اپ اور جیولری کی چیزیں ہیں وہ اپنے پرس میں ڈال لینی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ چیزوں کو جو ہے وہ ڈھونڈیں گے نہیں اپنے بیگ میں. وہ آپ کو ٹریولنگ کے درمیان بھی اگر میک اپ کرنا ہے خواتین نے تو وہ آپ کے پاس موجود ہوگا. کوئی پرفیومز وغیرہ ہیں یا کوئی شارٹ جیولری ہے تو وہ بھی آپ کے پاس اس ٹائم اویلیبل ہوگی. سینیٹائزرز ہیں, ڈیٹول ہے یا اور مختلف چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی جو آپ کو اچانک چاہیے ہوتی ہیں. چارجرز ہیں, لیڈز ہیں, سنیکس وغیرہ ہیں, وہ ساری آپ کے پرس میں الگ سے ہونی چاہیے. اور سب سے ضروری ایک چیز یہ بھی بتاؤں کہ جب آپ نے کہیں جانا ہے اور آپ پیکنگ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ دن پہلے ہی اپنی پیکنگ لسٹ بنا کر اور پیکنگ کو الگ کرنا شروع کر دیں کہ یہ چیزیں اس بیگ میں نے ڈالنی ہیں اور میں نے ان کو لے کر جانا ہے. کیوں؟ ایٹ دا ٹائم مومنٹ جیسے ہی آتا ہے تو آپ کی بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں وہ واشڈ ہونے والی ہوتی ہیں جب آپ نے جانا ہوتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے ابھی کل نکلنا تھا اور آج یہ چیز جو ہے وہ میلی پڑی ہوئی ہے. تو آپ اگر پہلے سے ہی جو ہے نا چھوٹا چھوٹا ان چیزوں کو رکھنا شروع کر دیں گے اس بیگ میں 5 days before تو آپ ایٹ دا اینڈ آپ کے پاس جب آپ جا رہے ہوں گے, ٹائم کم ہوگا, ہری میں ہوں گے, نکلنے کا ٹائم پہ نکلنے کا جو ہے وہ پریشر ہوتا ہے ایک, تو وہ اس ٹائم جو ہے وہ آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ بھول نہیں جائے گی. تو یہ ساری چیزیں جب آپ کریں گے تو جو ہے وہ آپ کی ٹریولنگ بہت زیادہ آسان ہو جائے گی. خواتین جو ہیں وہ انہوں نے بیگ بھی اٹھایا ہوا ہوتا ہے, پرس بھی اٹھانا ہوتا ہے, ایک ہینڈ کیری بھی انہوں نے لیا ہوا ہوتا ہے اور 2 ہاتھوں سے الگ سے بچوں کو بھی پکڑنا ہوتا ہے. تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ میسی ہو جاتا ہے. تو آپ کیا کریں کہ اس تمام ہیزیٹیشن فرسٹریشن سے بچنے کے لیے اکثر لوگ جو ہے وہ ٹریول ہی نہیں کرتے, حالانکہ وہ ٹریولنگ کے شوقین ہوتے ہیں, وہ ٹریولنگ کو سکپ کر دیتے ہیں, کہیں جانے کو پسند ہی نہیں کرتے کہ جی اتنی ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. تو ضرور ٹریول کریں, دنیا دیکھیں, اللہ نے دنیا بہت خوبصورت بنائی ہے, اور ریلیٹیوز کی طرف بھی جائیں, فرینڈز اینڈ فیملی میں جائیں, اپنی چھٹیوں کو انجوائے کریں. ٹریول کرنا برا نہیں ہے. ٹریولنگ اسیسریز کو پورا اپنے ساتھ رکھنا اور منی فارم میں رکھنا, منی پیکنگ کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں. مجھے اچھا لگا ہے آپ سے یہ تمام ٹریولنگ چیزوں کو ڈسکس کر کے. آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.